السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ کلاس 7 آج آپ لوگوں نے اسلامیات پڑھنی ہے، اور اسلامیات میں ہم جو ہے وہ آپ کا چیپٹر نمبر یہ ہمارا 3 ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کی بک پہ پیج نمبر 14 پہ ہے، چیپٹر کا نام ہے زکوٰۃ، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ کو اس کا انٹروڈکشن کر لیتے ہیں ہم چیپٹر کا کہ زکوٰۃ کے معنی کیا ہوتے ہیں، یا زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کا کون سا رکن ہے، ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے انٹروڈکشن میں آپ دیکھ لیں زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہیں۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاک ہونا، نشوونما پانا اور بڑھنا۔ یہ ایک مالی عبادت ہے۔ کیسی عبادت ہے؟ مالی عبادت ہے، اور اس جو ہے وہ مال کے ذریعے مال کو ہمارے پاک کرتی ہے، اور مال کے ذریعے یہ عبادت جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے۔ جیسے نماز ایک جو ہے وہ بدنی عبادت ہے، تو یہ جو ہے مالی عبادت ہے، اور ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ ارکان اسلام آپ کو پتہ ہے نا، پلرز آف اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہیں، جس میں کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ زکوٰۃ جو ہے وہ چوتھا اہم رکن ہے اسلام کا، ٹھیک ہے؟ اور زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے، ٹھیک ہے؟ سال میں اس مال پر جو اس کے پاس موجود ہے، اس کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے جس پر جو وہ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ مال میں برکت ہوتی ہے اور بہت ثواب ملتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آ جاتے ہیں زکوٰۃ کی فرضیت پہ، کہ زکوٰۃ کس کس پہ فرض ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ ہر صاحب نصاب، عاقل، بالغ اور مسلمان پر فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اور زکوٰۃ نہ ادا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر زکوٰۃ اور نماز کی فرضیت کا ایک ساتھ جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ جتنی امپورٹنس نماز کی ہے اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے۔ تو ایک قرآن پاک میں ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ٹھیک ہے؟ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، ٹھیک؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ قرآن میں جو ہے وہ زکوٰۃ کا ذکر 32 مقامات پر آیا ہے، یعنی کہ 32 ٹائمز جو ہے وہ اس کے بارے میں جو بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اچھا، اب زکوٰۃ کے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کس مال پر دی جائے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کی تعداد کتنی ہونی چاہیے، صحیح؟ تو اب زکوٰۃ جو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس 7.5 تولہ جو ہے وہ سونا ہو، اور اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، یا اس جتنی ہی رقم موجود ہے، یا اس جتنا ہی سامان موجود ہے آپ کے پاس، تو پھر آپ پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اور یہ جو نصاب ہے، یہ جو حساب ہے سونے کا اور چاندی کا، اس مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس مقدار کو؟ نصاب کہتے ہیں۔ اور زکوٰۃ جو ہے وہ کسی بھی مال پر کتنے پرسنٹ جو ہے وہ فرض ہے؟ 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، چاہے پھر وہ سونا ہو، چاندی ہو، یا باقی اس کے برابر کوئی بھی چیز ہو، تو اس پر 2.5% جو ہے وہ آپ کی 2.5 زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اچھا، زکوٰۃ جو ہے وہ غریبوں کو ادا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اور زکوٰۃ جو لوگ نہیں ادا کرتے، اب ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جو مال جمع کر کے رکھا جاتا ہے، جیسے سونا ہے یا چاندی ہے، ٹھیک ہے، یا پیسہ ہے، اس کو اگر ہم جمع کر کے رکھتے ہیں تو وہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ حدیث میں ہے کہ جو شخص صاحب نصاب ہو کر زکوٰۃ ادا نہ کرے گا، روز قیامت اس کا مال اس کے گلے میں سانپ بن کر لٹکے گا، اور اس کے گالوں پر کاٹے گا، اور کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ نہ دی تھی۔ تو اس وعید سے، یعنی کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کتنی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی بہت ضروری ہے، جن پر فرض ہے، اور جن کے پاس اتنی دولت ہے، جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، یا 7.5 تولہ سونا ہے، یا اس جتنی رقم ہے، یا تجارت مال ہے، تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے، اور انہیں چاہیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ پھر آگے چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔